اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ۔ سامعین محترم، قرآن و سنت کی سینکڑوں نصوص میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے، اور حرام سے اس طرح بچنا چاہیے کہ جس طرح وہ زہر سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ حرام کمائی کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ حرام کی کمائی کے اندر نہ تو برکت ہوتی ہے نہ ہی اسے خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ حرام کھانے والا شخص اللہ رب العزت کی محبوبیت اور مقام قرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں اور اعمال صالحہ کی عزت سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کی زندگی سے حرام سے بچنے کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی جب اپنے پیر مرشد خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے آئے اور واپس جب دلی جا رہے تھے، سخت گرمی تھی اور شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، دور دور تک کہیں بھی پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ کہیں پانی ملے گا؟ اس شخص نے سامنے پڑے ایک برتن کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ پی لو۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس برتن کے اندر شراب تھی۔ میں نے کہا کہ ہرگز میں نہیں پیوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بھی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی اور دور دور تک کہیں بھی پانی نہیں ملا تھا مجھے، میں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسے پی لیا ہے، اگر تو بھی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اس کو پی لے۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور شریعت کی پابندی کا وعدہ کیا ہے، موت آنی ہے تو آ جائے لیکن یہ شراب میں نہیں پی۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو پانی مل گیا اور آپ نے پانی پی لیا۔ یہ تھا بزرگان دین کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کہ زندگی اور موت کے مقام پر بھی انہوں نے حرام نہیں کیا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے عمومی حالات یہ ہیں کہ دنیا کی محبت میں ہلکان ہو جاتے ہیں اور مال بٹورنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں چھوڑتے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، دین سے دوری اور دنیا کے لالچ میں انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ ان کا مال حرام سے آ رہا ہے یا حلال کے طریقہ سے آ رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے اور اس سے پرہیز لازم ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے کر ان سے منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں سے کیوں نہیں